مسلمانوں کو بکثرت سلام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور نماز تہجد پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سحری کے لیے عموماً اٹھتے ہی ہم، تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ لی ہو اور عشاء کی نماز کے بعد بندہ کچھ دیر بھی سو جائے اور اب اٹھے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، تو اب تہجد پڑھ سکتے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں جناب، تہجد کا وقت لیٹ نائٹ جا کر شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اول وقت میں عشاء پڑھ لی ہے اور آدھے گھنٹے بعد ہی آپ اٹھ گئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات 9 ساڑھے 9 بجے ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر بھی آرام ہو جائے، اب اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اب تہجد کی زبردست عادت رمضان میں پڑھ سکتے، سحری میں اٹھے تہجد ادا کریں پھر سحری کر لیں، تو رمضان میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر، نوافل کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس سارا سال آپ کو کام آئے گی۔ اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنے والا بنا دے، آپ کو بھی یہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو 4 عمل سنے ہیں غور کیجئے گا کہ اب اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ سلام کو بکثرت عام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، مسلمان کو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں اور برکتیں حاصل کیجئے۔ بہرحال آج کے سلسلے میں جنت کی چابیوں میں بالخصوص تو 2 عمل سنے، باقی بھی کچھ اعمال سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے بلا حساب، آپ کو بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست بات کی ہے، مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ ہم نے انشاءاللہ سیریز کو لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اس بیان کا یا اس ٹاپک کا نام رکھا ہے قرآن کی باتیں۔ تو پہلی آیت ہم کور کر چکے تھے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے شاندار انداز میں، سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو راعنا نہیں کہنا، ان کو انظرنا کہنا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے قرآن پاک کی، جس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 153 ہے۔ بیوٹیفل آیت اینڈ سو مینی گڈ لیسنز فرام دیٹ آیت۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ 2 اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا، کہتے ہیں نا، نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ عنہ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے،
تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی, یہ کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا, تو آپ اب اس کو کیا کرتے, کیا پتا تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ, خیریت سے آ جائیں, تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے, اس کی خبر نہیں آ رہی, یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے, یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے, تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی, وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ, نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں, جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے, اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means نماز is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا, آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے, آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی, نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی, ٹھیک ہے, انکانشیس ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے کیا کیا, آپ کی والدہ, لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے, آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں. دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو, یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں, ہم نے کرنا کیا ہے. ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں, کلیمٹی میں ہیں, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. and whenever anything bad happen یا going to bad happen, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے, اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے.
جو اس سے بھی افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے، حرام کے لیے دل چاہے، نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں، اور بندہ اس پر صبر کرے۔ یہ صبر جو ہے نا، یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے۔ اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہم اسے معاف کر دیں، صبر کریں، یا جسمانی تکلیف ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو یہ دو قسم کے صبر ہیں۔ اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب اس کو اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا جاؤں گا، آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا۔ لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہیں، واٹ ایور دا لسٹ آف گناہ اٹھائیے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور، ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی۔ اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا۔ اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے۔ گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی۔ اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے۔ رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد کے میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا۔ تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے؟ 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا۔ اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے؟ آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا، لیٹس ڈو اٹ۔
اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, ایک نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے. ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بھلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی, اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر. انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں, بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں, مجھے اپنا روک بھی تو رکھنا ہے, میں بھی تو پتا چلے کون ہوں, اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ ہے کیا ہے, جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے, گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی. اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں, بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا, شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں, ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ مشرک کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے, who is more stronger, who is more powerful. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے, ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے, تو بدلے نہیں لینا ہے, معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. What is the meaning? اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اللہ مجھے بھی معاف کر. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, کمال لے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہتے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں, اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا, اللہ تو بھی مجھے معاف کر. لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک, یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا. اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم, پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا, اس کے تحت ایک واقعہ, اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں.
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی، غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں، جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ بتائیے. نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں، کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں. وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے، تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے. وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر. ایکچولی ہی ہیو اٹارنی، ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں، رب کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو یہ شرک ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی، نبی، صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی عطا ہے. رب ان کو دیتا ہے، رب کو کوئی نہیں دیتا. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے. آج میں آپ کو یقین کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بیان میں ایسی کمال کی بات سیکھیں گے کہ جس کام کی طرف توجہ دلانی ہے اگر وہ کام کر لینا انشاءاللہ ہماری نہ صرف اولاد بلکہ آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جائے. وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ آئیے سنیں.
حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی تو ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، یعنی اب وہ سمجھداری والی باتیں نہیں کرتی تھی، دماغی توازن بگڑ گیا۔ 10 سال میری بہن جو ہے وہ ایک کمرے میں رہی اور بیمار بھی رہی، ہمیں پہچانتی بھی نہیں تھی، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اور ایک رات یہ ہوا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کہا رات کو اس وقت کون آیا؟ میں نے کہا پوچھا کون؟ تو دروازہ کھٹکھٹانے والی ایک لیڈیز کی آواز آئی اور اس نے کہا میں آپ کی بہن ہے۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو میں آپ کی بہن ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ میری بہن ہے، یہ کیسے بولنے لگ گئی اور کیسے مجھے پہچاننے لگ گئی اور یہ کہنے لگ گئی کہ میں آپ کی بہن۔ فوراً دروازہ کھولا، 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں آئی، اور آئی تو میں نے جب اس سے باتیں کی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا تمام معاملات دور ہو چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب کیسے ہوا، آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ بہن کہتی ہے میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد محمد اسماعیل کی حفاظت کی، اور تمہارے والد محمد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تمہارے دادا اور والد جو ہیں شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے ان دونوں بزرگوں نے اللہ پاک کے حضور تمہاری سفارش کی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو دعا کرو، اللہ عز و جل تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اگر چاہو تو تمہارے لیے صبر کرو تو جنت ہے۔ یعنی اس لڑکی کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر تم کہو، وہ بزرگ کہتے ہیں میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، اور اگر صبر کرو تو جنت ہے۔ سبحان اللہ، وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی، کہتی ہے حضور جنت کو میں چاہتی ہوں، مگر اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا، اگر شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو۔ کریم کے در سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگنا؟ کچھ لوگ بڑا اس کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ بس یہی دے دے، اتنا ہی دے دے۔ ارے تمہارا دامن تھوڑا ہے، میرے رب کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اب وہ لڑکی کہتی میں نے بزرگوں سے کہا کہ شفا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اب وہ بزرگ کہتے کہ تمہارے والد اور تمہارے دادا شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں شفا بھی دے دی اور تمہیں جنت کی بشارت بھی عطا۔ اچھا، یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ہیں۔ یہاں جہاں والد اور دادا کی نیکی کی برکت اولاد کو مل رہی ہے، مگر اس پہ نیکی کون سی تھی؟ نیکی یہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہے، شیخین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، تو پتا چلا کہ صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندوں کی جو محبت ہے نا، وہ بندے تو بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کو صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے۔ اچھا، اس میں سیکھنے کو دوسری جو بات ملی کہ انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو وہ نیکی صرف اسے فائدہ نہیں دینی ہوتی، اس کی اولاد کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کے گھر بار کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور ہم بعض اوقات نیکی کر کے یا تو نیکی کرنے سے پہلے سمجھ رہے ہوتے ہو یار اس کا کیا فائدہ ہے، تھوڑا سا ہی تو نیکی ہے، چھوٹی سی تو نیکی ہے، یہ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، نہ نیکی بھلائی جاتی ہے نہ گناہ بھلایا جاتا ہے۔ میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ سب لکھ لیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، جمعے کے خطبے میں یہ حدیث آپ سے کئی بار سنی ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ تو ہر بار سنتے ہیں، سمجھ کو آتا نہیں، نہ کبھی کوشش کی امام صاحب سے پوچھنے کی یا کوئی ٹرانسلیشن تو جو یاد، ہر جمعے کو جمعے کا خطبہ سنتا ہوں، سمجھ نہیں آتا امام صاحب کیا بول رہے ہو۔ حالانکہ اتنے کمال کے اس میں میسیجز ہوتے ہیں۔ اس میں حدیث آتی ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ یاد آ سب سر بھی ہلا رہے ہیں، ہاں یار ایسا کچھ امام صاحب بولتے تو ہیں، آدھوں کو تو یاد بھی ہوگی مگر مانا نہیں پتا۔ آپ بلیو کریں، یقین کریں، یہ ایسی حدیث ہے تو جھنجھوڑ دیتی ہے، تو ہلا دیتی ہے۔ اگر اس کا مانا پتا ہو نا، کیا کمال کا میسج ہے اس میں۔ فرمایا البر لا یبلا، فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، ہاں نیکی باقی رہتی ہے، پھلتی رہتی ہے، مہک نکلتی رہتی ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا، فرمایا والذنب لا ینسا، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کر کر کے بھول بیٹھے۔ ہمارے بزرگوں سے بچپن میں کوئی خطا ہو نا تو وہ اسے یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ہم تو روز گناہ کر رہے ہیں، روز بھول ہی جا رہے ہیں۔ ذرا مسجد میں آ جائیں، اجتماع میں بیٹھ جائیں، کسی دعا میں آنسو بہ نکلیں، لگتا ہے یار میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں نے تو بڑی زبردست نیکی کر دی، 100-200 مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے، میں تو سخی بھی ہو گیا ہوں۔ ارے تجھے تیری 2 نیکیاں نظر آ رہی ہیں، 500 گناہ کر کے آیا، وہ شرم نہیں آ رہی؟ وہ کدھر گئے، وہ کس کھاتے پہ گئے؟ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا، یہ نیکیاں ساری یاد ہیں، گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر سنو حدیث کیا کہہ رہی ہے، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا والدیان لا یموت، فرمایا بدلہ لینے والی ذات جو ہے نا، اللہ کریم کی ذات، اس کو موت نہیں آنی۔
نیکی بھی تمہاری پرانی نہیں ہو رہی ہے، گناہ بلایا نہیں جا رہا ہے، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے اس کا بدلہ دینا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا، اکمل ما شئت کما تدین و تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے۔ کاش یہ میں کہتا ہوں ایک ہی حدیث جو ہے نا اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے، اتنا بڑا یوں سمجھے میسج ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے سوچے کہ یار اور کر لوں، یہ باقی رہے گی، یہ پرانی نہیں ہوگی، یہ کام آئے گی، کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہوگا، یہ بلا کو روک لے گی، یہ رزق میں برکت لے آئے گی، یہ بچوں کے لیے بلائی بن جائے گی، یا تھوڑی اور کر لوں، تھوڑی اور نیکی کر لوں، تھوڑے نوافل اور پڑھ لوں، تھوڑا ذکر و اذکار اور کر دوں، تھوڑا صدقہ اور دے دوں، تھوڑی کسی کی مدد اور کر دوں، یار یہ میرا اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہو رہی۔ اور جب گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو یاد آ جائے وذنب لا ینسا، یار یہ میں حرام دیکھ رہا ہوں، یہ بھلایا نہیں جائے گا، یہ باقی رہے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی مار نہ پڑ جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور یہ آخر میں فرمایا نا اعمل ما شئت کما تدین و تدان، کر لیا تجھے جو کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار چلو یار ابھی کر لو بعد میں دیکھیں گے، یہ حدیث یاد رکھنا، کما تدین و تدان، جو کرو گے ایسی کرو۔ کوئی آج کل کھجور کا پودا لگا کر آم کی امید نہیں رکھتا ہے، اپنے گھر میں ناریل کا بیج لگایا اور کیا امرود نہیں نکل رہا ہے؟ لوگ کہیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے، ناریل ہی نکلے گا، لگایا ناریل، امرود کہاں سے آئے گا؟ تو گناہ کر کر کے جنت کی امید رکھنا کیسا؟ اللہ کو ناراضی والے کام بھی کروں اور امید یہ ہے کہ جنت پہ چلا جاؤ، قبر جنت کا باغ بن جائے، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، خود سوچو نا بیج کون سا لگا رہے ہو؟ اگر جنت میں جانا ہے تو جنت والا راستہ بھی تو اختیار کرنا پڑے گا نا۔ اب مثال کے طور پہ میں اس وقت فیضان مدینہ سے اس کے قریب سے آ رہا ہوں ملیر، اب ملیر آنے کے لیے مجھے شارع فیصل لینا پڑا نا۔ اب میں کہوں میں سپر ہائی وے جا رہا ہوں، دعا کر دیں ملیر پہنچ جاؤں، لوگ کہیں گے حضرت پہلے روڈ تو ملیر کر لیں پھر دعا کروائیں کہ رش نہ ملے۔ روڈ آپ نے لیا ہوا جناب حیدرآباد کا اور دعا ہم سے کروا رہے ہیں ملیر کی، کیا کہیں گے لوگ؟ سچ بتاؤ۔ چلے میں تھوڑا سا اور اس کو عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، امام صاحب کو ملا، کہتا ہے امام صاحب دعا کر دیں میٹرک میں پاس ہو جاؤں، میٹرک کے امتحان بھی ہو رہے تھے۔ دوسری دن آیا، امام صاحب کو بھی روکا، 3 نمازیوں بھی کہا آپ سب دعا کر دینا میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ اچھا بیٹا چلے دعا کر دے۔ تیسرے دن پھر آ گیا، دوبارہ دعا کر دے۔ بچہ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتا تو نہیں، اسکول میں نہیں پڑھتے، کہ امتحان دیا ہے؟ نہیں۔ ارے امتحان بھی نہیں دیا، اسکول میں داخلہ نہیں دیا، اور روز آ کے ہم سے دعا کروا رہے ہو میٹرک میں پاس ہو جاؤ، کیا کہو گے اس کو؟ تو پاگل آدمی ہو۔ ہم میں سے کچھ لوگوں تو معاملہ یہی ہے، حضرت دعا کرتے جنت میں چلا جاؤں، حضرت دعا کرتے نیک بن جاؤں، بہت اچھی بات ہے دعائیں، میں خدا نہ خاصہ دعا کو غلط نہیں کہہ رہا ہے، جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہو کہ 2-4 قدم جنت کی طرف اٹھائے بھی کہ نہیں، تو نمازیں شروع کی کہ نہیں، دعا کر دے نیک بن جاؤں تو کچھ نیک لوگوں کی صحبت بھی اپنائی کہ نہیں، کام سارے غلط جاری ہیں اور روز دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا بھی کرنی ہے مگر اس سے پہلے کچھ دوا بھی تو کر لو نا، خدا را سمجھو بیج جو بونا ہے وہی کاٹنا۔ ہم نیکیاں کریں پھر اللہ سے دعا کریں یا اللہ قبول فرما دے، پھر دعا کریں مولا جنت عطا فرما دے، پھر مزہ ہے نا۔ حرام روزی بھی جاری، نمازیں قضا بھی ہو رہی ہیں، گندی محفلیں بھی جاری ہیں، اور تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہی بات اپنے شعر میں کہی نا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا۔ کہتے کام جہنم میں جانے والے کیے ہیں اور شوق جنت میں جانے والا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا۔ بڑی کمال کی بات، اور میں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا۔ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہو لیکن گناہ کس کے ہیں؟ نافرمانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں سے چھپ رہے ہیں تو اس کو تو پتا ہے نا جس کی گناہ کر رہے ہو۔ یہی بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ حدیث یاد کر لو، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ ایک اور، اب آئیے جو نیکیاں ہیں نا وہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں، نیکی آپ کی زندگی کو کیسے خوشگوار کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ملتے کہتے بیمار ہوں، قرضے میں ہوں، زندگی بڑی مشکل ہے، پرابلمز ہیں، تم پرابلم کا حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو۔ آؤ میں تمہیں قرآن و حدیث سے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا والے کام بندہ کرنا شروع کر دے، اللہ مشکلیں کیسے آسان فرماتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ اچھے عمل کرو گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اچھے عمل کرو گے اللہ آسان رزق والی برکت والی زندگی دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال، نیک، پاکیزہ، پرسکون، چین اور راحت و آرام والی زندگی دے دی جاتی ہے۔ یہی چاہیے نا، راحت بھی ہو، سکون بھی ہو، چین بھی ہو، پاکیزہ رزق ہو، پتہ چلا نیک بن جائیں، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا۔ اچھا کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، جناب دنیا کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اور آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی فکر کرو۔ مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتے ہیں۔ آپ کوئی چاہتا ہے آخرت بہتر ہو جائے،
کوئی چاہتا ہے دنیا بہتر ہو جائے اور کوئی کہتا ہے یار دونوں کو ساتھ چلاؤ بھائی. میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. مجھے بتاؤ دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ. وہ دنیا کا بھی مالک ہے، وہ آخرت کا بھی مالک ہے نا. وہ دنیا میں بھی کرم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی کرم فرمانے والا ہے. تو پتہ چلا جس نے رحمان کو راضی کر لیا اس نے اس کی دنیا بھی بہتر کر دینی ہے، آخرت بھی بہتر کر. ایک ہی ٹارگٹ پکڑ لو نا یار، دنیا کا کام الگ ہونا چاہیے، آخرت کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملا کر چلو. ارے سب کو رکھو سائڈ پہ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا والے کام کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کریں، ہیں اس کی ناراضی والے کاموں سے بچیں. تو یہ سبحان اللہ فائدے ہیں. حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیک عمل، اب دیکھیں اس کے میں دنیاوی بینیفٹس بھی بتا رہا ہوں کہ نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح برا عمل جو ہے بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا. آپ دیکھیں جو نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، بڑا حشاش بشاش، جب بھی جاؤ فریش فیل ہوتے ہیں، بڑا بڑا ان کے اندر انرجی ہوتی ہے. یعنی جو روحانیت اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں مل رہی وہ تو الگ ہیں. اللہ ان کی باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر ان کو روحانی طاقتوں سے نواز دیتا ہے. میں کہتا ہوں اور کہیں نہ جاؤ یار، 75 سال کے پیر و مرشد ہیں ہمارے، اللہ ان کو نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. آپ یقین کریں جوان آدمی تھک جاتا ہے مگر اللہ پاک نے جو ان کو طاقت دی ہے، یہ روحانیت دی، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے، نظر بد سے بچائے. روزے میں ہماری آواز نہیں نکلتی اثر کے بعد، وہ اثر کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، رات کو تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں، پھر سحری، بندہ سحری افطاری میں تو کہتا ہے اکیلے میں کروں گا یار تھکن لگتی ہے، وہ سحری بھی عوام میں کر رہے ہیں، وہ افطاری بھی عوام میں کر رہے ہیں. یہ کیا روحانی طاقت ہے بھائی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا. اچھا اگر آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی نا، اب آپ کے خاندان میں تو 75 سال کا بزرگ ہو، اس کی حالت دیکھ لو. چلو یہاں میں ایک اور بات بھی کر لوں، بہت پریشر دیتے ہیں لوگ یار ابھی اہل سنت سے ملاقات کروا دیں. میں ان کو ایک سوال پوچھتا ہوں، یار اگر آپ کے گھر میں 75 سال کے دادا ہیں، کہتا ہے میں کہا مجھے 50 آدمی آپ کے دادا سے ملوانے ہیں. کہتا نہیں دادا 50 آدمی سے ملیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. یار تمہیں اپنے دادا کی فکر ہے تو پیروں مرشد کا بھی خیال رکھو، ان سے 5,000 آدمی ملنا چاہتے ہیں تو اگر کبھی ملاقات نہ ہوا کرے تو دل چھوٹا نہ کیا کرو. یہ بزرگ ہمارے درمیان ہیں، ہم دیدار کر لیتے، یہی بڑی نعمت. ہاں یہ سلامت رہے، یہ ہمارے لیے بہت ہے. اب یہ دیکھو روحانیت، نیک اعمال کیسے اللہ طاقت دے دیتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے علامہ ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. 100 سال کی عمر میں بھی آپ بڑے تگڑے تھے، جسم بھی نارمل تھا، آپ کی جو ہے وہ دانت بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سلسے بھی ٹھیک تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ 100 سال میں بھی جوان، یہ کیسے؟ اس عمر میں تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں دانت، سماعت نہیں رہتی ہے، پیروں میں ہمت نہیں رہتی ہے، آپ بالکل فٹ فاٹ. کیا پیارا جواب دیا. کہتے ہیں جوانی میں نا میں نے ان اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھ دیے ہیں. آئے ہائے بڑی گہری بات ہے. لوگ کہتے ہیں سدا جوان ہونے کا فارمولا چاہیے، فلاں کشتے کھاؤ تو فلاں دوائیاں کھاؤ. آؤ میں فارمولا بتاتا ہوں، تم جوانی گناہوں سے بچا کر گزار لو، اللہ تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے. جوانی میں جناب اتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، سارے غلط کام کرنے ہیں، پھر بڑھاپے میں تو خود دیکھے کیسے پڑے ہوتے لوگ، عقل چلی جاتی ہے کئی لوگوں کو. اگر چاہتے ہو نا بڑھاپا اچھا رہے، فیوچر دیکھیں آج تو بیان ہی فیوچر پر کر رہا ہوں، آنے والی نسلیں، اولاد اور اپنا بڑھاپا، ان تمام چیزوں کی بہتری کا فارمولا یہ ہے کہ زندگی اللہ کی رضا میں گزارنا. نیک عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہاری صحت اچھی کر دے گا، تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، تمہیں تمہارے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا، تمہارا بڑھاپا اچھا کر دے گا، تمہاری اولاد کو برکتیں دے گا، تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے. یہ وہ پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ، کہ بندہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارے. لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، آؤ قرآن فارمولا دے رہا ہے. رحمتیں 100 درود پر 1000 رحمتیں. کیا شاندار فارمولا ہے کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صبح و شام مجھ پر رحمت الہی برستی رہے. اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ خیریت کی فکر ہوتی کہ خیر سے واپس آئیں، ہم بھی خیر سے آئیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں. اب جب گھر آ جائیں تو پیچھے کاروبار خیر سے رہے. ٹریول پر جاتے ہیں تو اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنے سٹاک، تمام چیزوں کی فکر رہتی ہے کسی نہ کسی مائنڈ میں. تو اب ذرا سوچیں کہ اگر مجھ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، میرے کاروبار پر، میری فیملی پر، میری ذات پر، تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی وہ بھی ٹل جائیں گی. تو دس از دا وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. یہ شاندار طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام چیزوں کو اگر سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے تو درود پاک پڑھتا رہوں، رحمتیں برستی رہیں. اور جس پر اللہ کی رحمت برسے گی اس پر مصیبت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا پھر نبی پاک کا جو یہاں تک حدیث تو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہو. اب مہربانی کی انتہا دیکھیں کہ مجھے نبی پاک اپنے پیچھے ہی جنت میں لے جائیں. غلام تو پیچھے ہی ہوتے ہیں نا، ہمارا تو نعرہ یہی تھا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے،
اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو ہمارا تو پہلے ہی ارمان یہ کہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے چلے جائیں, مگر کرم بالائے کرم مہربانی کیا ہے. آقا فرماتے جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا, کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے, صفحے درست کر لیجئے, ویری نیکسٹ ٹو می, جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے, میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سرور کائنات کثرت سے درود پاک پڑھنے والے پر اتنی بڑی مہربانی فرمائیں گے. اب میرے کاروباری اسلامی بھائیوں, میرے انجینئر بھائیوں, پروفیشنل اسلامک بردرز, اب ہم سوچیں ہمارا کتنا ٹائم ہم فضول ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں نا, تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے, نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے, نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے. چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے, کاروبار کر رہا ہے, آفس کا کام کر رہا ہے, واٹ ایور, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, فارغ ویلے, تھوڑی پنجابی کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں. کیا بیٹھے ہوئے؟ موبائل لے کے بیٹھے. کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے, اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا, اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے, ہمارے ساتھ موبائل پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ وقت موبائل کو, اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا. اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں, مطالعہ, اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے. ورنہ تو اتنا انوالومنٹ, وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے, کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن, کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا. تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی, اور پتا چلا اچھے لوگ ہیں. یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز, مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل, بچوں کی امی کے ہاتھ میں, بچے ایوری بڈی از بیزی ان دی موبائل. ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں, گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں, گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے ایک فینومینا, ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں. ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے, ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے, ہم نے کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی. ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے, اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ الٹا چل رہے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا, اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں, نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہو نا, تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے, گھر والوں نے کھانا لگایا, فون کان پہ, کھانا کھا لیا, فون چل رہا ہے, کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا, کیسا تھا. گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا, پتہ نہیں, ٹھیک تھا, صحیح تھا, پتہ ہی نہیں, کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے. یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے, توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم. مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار, جاب, فیملی, دنیا کو ٹائم دے دو, مزے کر لو, اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو. نہیں, نو بڈی نوز, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوتا. مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتا نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں. جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہے, تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری. اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں, بزنس مین بھی بیٹھے ہیں, پروفیشنلز, انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. ایک بہت نبی پاک علیہ السلام کی لائف, اللہ اکبر, ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا, میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن, یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں, مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا, جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullah. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے, جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے, ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا
ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ, وی ہیو ٹو گو, وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon, ان کا ایک انداز ہوتا تھا, وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ where are those with beautiful faces, کہاں ہے خوبصورت چہروں والے؟ where are those who were arrogant about their youth, کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ where are those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts. کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے, ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. where are those who were victorious on the battlefield, کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا, پامال کر کر, اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. ہری اب, جلدی کرو, exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے, دو بنانے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے, ابھی تو یورپ ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے, ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے, 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, اتنے پاسپورٹ لینے ہیں, یہ جناب ویزے لینے ہیں, مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براءت کا پروانہ ملتا, یہ امیر المؤمنین ہے, کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ, ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. Look at the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی, اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی, اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ, جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنے کو پنڈلی سے, پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا, کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا, جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے, کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے, کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے, اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر, عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے, قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے, مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے, اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن, یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, اس کی سکسیس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا
وہ آگے بھی برباد رہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول، مدرسے، کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا۔ اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا، مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں۔ دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتا، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا، That's why we prepare for that. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں، اگر فیل ہو جائے تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے، سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا، دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے، That's it. اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے، ایک سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ کیا پنشمنٹ ملے گی۔ تھرڈ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے ریزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے۔ ادھر ایک سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑ پڑے گی، قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے۔ کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں روتے تھے حضرت عثمان غنی، بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے، اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام، کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا، ادھر جواب دینا ہے۔ صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے، اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گا۔ اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، we don't know the date of that examination، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر پہ نہ سوئے، قبرستان، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily، ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ I have a question of all of you، میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین، میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا، آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے۔ if the answer is yes then it's okay، اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرتی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کر دی ہے۔ تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے، کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا۔ روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلوتھ استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز۔ بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ یہ صحیح ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسے ہمارے بارے میں کوئی کہے، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے، اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہے، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو۔ I know very well، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا ہے، ہمیں سب پتہ ہے اپنے بارے میں۔ تو پلیز میرے بیچ اسلامی بھائیو اس ایگزام کی تیاری کیجیے، ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں۔ اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا، یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے، سوال پہلے سے پتا ہے، جواب بھی پہلے سے پتا ہے، مگر جواب وہی دے سکے گا
جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا. اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینک کا تمہارا دین کیا ہے وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی, چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی, سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا کہ وہی آقا ہے جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو, آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لے. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں, حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں, گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا, اس کی رحمت تو چاہتی ہے, جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے, مجھے حاضر دربار ہے, سر جھکا لیا ہے, مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں, ہم اکیلے ہوں گے, اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے, ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے, ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی, جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ اکیلا ہوگا, کیا ہوگا میرے ساتھ, اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے, ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے, عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے, سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی, نماز اس کے سر کی جانب, زکات رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف, روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف, صدقہ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکات کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں. یہ سیکیورٹی ہے. نماز, زکات, روزہ, صدقہ و خیرات, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کرے نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا, کہ قبر بھی تو برائٹ ہو, وہ بھی تو روشن ہو, ادھر اندھیرا نہ ہو. یاد رکھیے گا قبر فقط 2 طرح کی ہوتی ہے. there is no third option. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. Now we have to decide, we have to think about it. ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں, اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو, اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی, اور یہ سورہ ملک ہے. تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں, یہ قبر میں کام آئے گی. کتنے سارے سافٹ ویئر ہیں ہمارے موبائل میں, ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں. کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار, بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں کسی سافٹ ویئر کو آن کر کر. اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ. جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں, دنیا سے جائیں گے, یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن میں ہیں. ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے, یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا, اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا. لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا. 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا, 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا, 3 دن ہو گئے آن لائن. جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے, یہ بندہ مر گیا ہے, یہ قبر میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے, جس نے قرآن تھاما ہوگا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن لائے, وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا, روکے گا عذاب کو. تو اس کو تھام لو جو قبر میں بھی آن لائن رہے. اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں,
پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے پورا سال قرآن سے دور، قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، نہ اس کے تلفظ، نہ اس کی تجوید۔ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے جسم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن، ہم کتنا قرآن روز پڑھتے۔ پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لیں۔ کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ۔ تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں، صدقہ و خیرات یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکے۔ زکوٰۃ دیں، اور پھر صدقہ خیرات زکوٰۃ، سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا، ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، 11 آیت ہے، 11 آیات۔ پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات، ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے، فلاں کامیاب ہے، پیسے والا کامیاب ہے، جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے، فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، جو عہدے دار ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار ہے، وہ کامیاب ہے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ وہی سکسیسفل جس نے کائنات بنائی، جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا۔ وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کیونکہ یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوں۔ ہائے ہائے، اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف، کون سے ایمان والے ہیں، ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے، اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا، اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا، اس میں تو انعام بھی بتا دیے کہ ان کو ملے گا کیا، ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے۔ ضرور پڑھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے والی بات ہو، تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں۔ اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اب تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی۔ پھر فرمایا جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ادھر تو حال یہ، کوئی بتاؤ یار، کوئی ویب سائٹ بتاؤ، کوئی کلپ بھیجو، کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے۔ قرآن کہتا ہے جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ ایمان والے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دن آئے ہیں، اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب بھی عبادت کریں نا، وہ خوش دلی کے ساتھ کریں، وارم ویلکم کریں عبادت کو، برڈن فیل نہ کریں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی پڑے گی، اتنا ساری زکوٰۃ بن رہی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میری 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے، او ہو، ارے خدا کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے۔ شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ تراویح پڑھنی پڑے گی رمضان آ، ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو، اللہ نے پیر سلامت دی، اللہ نے پھر رمضان دے دیا، پھر روزے رکھوں گا، پھر تلاوت کروں گا، پھر تراویح، خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، اللہ ناراض ہوگا اس سے۔ خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں عبادت کو، انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اور یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی۔ تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیو، اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کرے۔ سخی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اکبر۔ حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، سٹنجی، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب۔ آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں دل کھول کر خوش دلی، دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا، اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ، اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے، یہ انسان جو نا اس کو، اس کے اندر جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے۔ اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو، اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے، یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا یہ جا نہیں رہا ہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے،
اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے. سبحان. جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں, بی سی ڈالتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے, کیوں؟ یار مشکل وقت میں کام آئیں گے, اسی لیے ڈالتے ہیں. تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے, اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا. Nobody help us on the day of judgment. کیوں کہ بات تو آپ نے سنا ہے نا, ماں بھی جواب نہیں دے گی, والد بھی جواب نہیں دے گا, والد تو بیٹا جواب نہیں دے گا. تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کریم فرماتا ہے, حدیث قدسی میں ہے جس کا مضمون ہے, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کا فرمان سنے, میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, نہ چوری ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اب بتاؤ خرچ کرتے وقت مزہ کیوں نہ ہے؟ اگر یہ ذہن بن جائے کہ دوست نہ دیکھ لے, میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے, اس بات کا تو خیال ہے, مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ, اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے, اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں, اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہو, وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا کیا بنے؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے, اپنے اندر یہ احساس پیدا کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے. ایک بار ایک شخص, کتابوں میں لکھا یہ واقعہ, اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا, ہاتھ میں خنجر تھا, لوگ جمع ہو گئے, کہ وہ بدماش تھا, اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, لوگ جمع ہیں, قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا, گناہگار تھر تھر کانپنے لگا, ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا, عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی, دھڑام سے گرا, بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا, تم تو بڑے جری, کسی کو جواب نہ دیتے, تم سے کوئی بات نہ کر سکتا, اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے, ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ وہ تو زمانے کے فلاں ولی تھے.